خواب انسان کو عام زندگی سے اٹھا کر آسمان تک لے جا سکتے ہیں۔ کنول کے خواب بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ کراچی کی ایک تعلیم یافتہ لڑکی جس کا خواب تھا کہ وہ ایئر ہوسٹس بن کر دنیا دیکھے اور اپنا مستقبل روشن کرے، مگر جس دن ان کا خواب پورا ہونے والا تھا اسی دن ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ایک تشدد بھرا عمل نے صرف ان کا چہرہ ہی نہیں بلکہ ان کا مستقبل بھی چھین لینے کی کوشش کی۔ گہرے زخموں اور ایک بچے کی ذمہ داری کے ساتھ کنول کو اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑی، مگر ہمت، صبر اور ان لوگوں کے ساتھ سے جو ان پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ آج کنول صرف ایک سروائیور نہیں بلکہ ایک مضبوط ماں، ایک خود مختار عورت اور ہمت کی مثال ہے۔ This is her journey beyond the scars. السلام علیکم کنول۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آج۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ ہاں نہیں، آف کورس کیوں نہیں۔ تو کنول اپنا پہلے تھوڑا سا تعارف کروائیں اور بتائیں کہ کیسی گزر رہی ہے زندگی آج کل۔ میرا نام کنول حماد ہے اور اللہ کا شکر زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ تھوڑی مشکلات سے گزری لیکن اب یہ ہے کہ روٹین میں آ گئی ہے اور کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو مصروف رکھوں، اور گھر کی مصروفیت بھی زیادہ ہے تو یہ کہ بچوں کے ساتھ گھر میں، اور کوشش کرتی ہوں 12 اسماعیل میں جتنا حصہ لے سکتی ہوں، تو اس طرح سے چیزوں کو میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف رکھا ہوا ہے۔ ہاں، آج کل کن کاموں میں وقت زیادہ گزرتا ہے؟ زیادہ تر بچوں کی پڑھائی ہے، ان کی تربیت، یہ تو سب سے ضروری چیز ہے، اور اسماعیل اگین میں کوشش کرتی ہوں پارٹیسپیٹ کر لوں، اور فی الحال تو میں نے بریک لیا ہوا ہے، جاب تھی میری کر رہی تھی لیکن ابھی بچوں کی وجہ سے ہی بریک لیا ہے، انشاءاللہ پھر جوائن کروں گی۔ تو ابھی گھر اور بچے ان میں میری مصروفیات۔ That's very nice. Also رمضان are going on تو وہ بھی I think اس میں بھی کافی انسان تھوڑا سا ہاں must be busy. اور ایک مجھے پلانٹنگ کا بہت شوق، پلانٹس وغیرہ خود ہی، تو بہت شوق ہے، تو میں خود ہی پروپیگیشن کرتی ہوں پورا، بہت سارے پلانٹس ہیں۔ ویری نائس، پھر تو گارڈن بڑا اچھا ہوگا آپ کا۔ ہاں کوشش تو پوری ہے، اچھا ہی رکھتی ہوں۔ ویری نائس، ماشاء اللہ، زبردست۔ کنول، مجھے پتہ چلا کہ آپ کو ایئر ہوسٹس بننے کا بڑا شوق تھا، اینڈ آئی تھنک ہر کسی کے خواب ہوتے ہیں یقیناً، اور ایئر ہوسٹس بننا تو ایک بڑا خواب تھا ماشاء اللہ۔ تو لائک کیا چیز تھی جو اس پروفیشن میں مطلب اٹریکٹ کرتی تھی آپ کو، کیا چیز؟ میں ایئرپورٹ وغیرہ جاتی تھی نا بچپن میں، تو مجھے ماحول وہاں کا اچھا لگتا تھا بہت، تو ایک میری خواہش تھی پائلٹ بننے کی، لیکن میں نے دیکھا کہ جس طرح سے کم عمر میں شادی ہو گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں شاید نہیں ویسی تعلیم حاصل کر پاؤں گی، اور پائلٹ بننا بہت مشکل ہے کیونکہ مجھے نئے نئے لوگوں سے ملنا اور نئی نئی جگہوں پہ جانا، ٹریولنگ کرنا مجھے بہت پسند تھا، تو میں نے سوچا چلے ایئر ہوسٹس بن جاؤں گی۔ تو ہاں، تو یہ کہ کوشش کروں گی کہ، اور میں نے کوشش بھی کی اور ہو بھی گیا، بس ایک خواہش تھی کہ پوری دنیا گھوموں۔ کنول، جس دن یہ ہوا آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر، جس دن آپ کا ریسیو ہوا تھا ایئر ہوسٹس بننے کا، اس دن کیا ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کے بارے میں بھی آپ بتانا چاہیں؟ جب مجھے لیٹر ملا تھا، پہلے تو میں بتاؤں کہ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میرا خواب پورا ہو گیا اور میں جاؤں گی، ایک الگ ہی ایکسائٹمنٹ تھی، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے نا عجیب دل بجھا سا تھا، شاید اگر میں کہوں اس وقت کے حساب سے جو میری کنڈیشن تھی، جیسے مرنے سے پہلے کچھ عجیب حالت ہو انسان کی، یا کچھ حادثہ اس کے ساتھ آنے والا ہو، تو ایک نیچرلی سکس سینس کام کرنے لگ جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں میرا دل اداس سا تھا لیکن کافی خوش بھی تھی۔ پھر جسے جب مجھے جانا تھا، اسٹارٹ لینا تھا، تو اسی رات جو ہے وہ مجھ پر ایسڈ اٹیک ہوا اور میں جا نہیں سکی۔ I'm sure it must be really painful. اور ایک اتنے مشکل ٹائم میں، ایک اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد اپنے آپ کو ہمت کیسے دی؟ لائک آئی نو مدرہڈ
نے بھی ایک پارٹ اس میں بڑا پلے کیا ہوگا، مگر اور کیا چیز تھی کیا جس نے آپ کو اتنی ہمت دی کہ دیکھیے وہ اس وقت تو میں بالکل ہمت ہار چکی تھی اور میں سوچتی کہ بس ایک زہر کا انجیکشن لگے میں ختم ہو جاؤں، زندگی یہاں ختم ہو جائے، کیونکہ چہرہ بالکل میرا ختم ہو گیا تھا، میلٹ ہو کے سارا یہاں آ گیا تھا، جیسے کہ میں نے پہلی بار جب شیشہ دیکھا تھا تو وہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ یہاں زندگی ختم ہے، میں بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ آگے زندگی میں میں بڑھ پاؤں گی، لیکن پھر میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، جیسے میری بیٹی ہے جب اس نے پہلی بار مجھے دیکھا تھا تو وہ ڈر گئی تھی مجھ سے، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ آگے نہ جانے زندگی کیسے ہوگی ان بچوں کے ساتھ، آگے جب یہ بڑے ہوں گے تو کیا سوچیں گے کہ ایسا ان کی ماں نے کیا کیا کہ ایسے، مطلب بہت ساری چیزیں ایسی تھیں معاشرے کی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو مشکل ہو رہا تھا آگے کیسے میں بڑھوں گی، کس طرح سے ہوگا، لیکن ان کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر ہی مجھے ہمت کرنی پڑی، اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو لوگوں کو وہ عورت ہی بوجھ لگتی ہے، تو مجھے بوجھ نہیں بننا تھا، میں نے اچھا آگے بڑھنا تھا اور اپنے بچوں کو سنبھالنا تھا، خود مختار ہونا تھا، اور میں ہوئی، کوشش کی میں نے۔ ماشاء اللہ ویری نائس. تو کنول پھر ڈی ایس ایف کے ساتھ کیسے آپ کا سفر شروع ہوا، ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن؟ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا ساتھ تو ایسا ہے، مسرت باجی کا ساتھ ایسا ہے کہ اگر وہ نہ ملتا تو شاید وہ آگے بڑھنا، یقیناً مل کے آگے بڑھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ میری ایک آفس کلیگ تھے، ان کی توسط سے جو ہے میری باجی سے ملاقات ہوئی تھی، باجی ہاسپٹل آئی تھی، پہلے میں سول بنٹس میں اسٹارٹ میں تھی، پھر وہ مجھے وہاں سے حادثے کے 20 days بعد ہی پرائیویٹ ہاسپٹل لے گئی تھی، پھر انہوں نے بہت ساتھ دیا، کافی ساری سرجریز میری ہوئی ہیں 45 to 50، اس کے بعد میں یہاں تک پہنچی ہوں، ابھی بھی کچھ ہے سرجریز باقی، اور صرف جسمانی طور پر ہی علاج نہیں، ویسے بھی جو ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو میں مسرت باجی سے ڈسکس کرتی ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے تو مینٹلی طور پہ بھی ہم بہت ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں ریہیب وغیرہ اس کی بھی کافی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے اور ہم ظاہر ہے ایک اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی بھی کافی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں بھی کافی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور پھر جب میں اسمائل اگین میں آئی ہوں، میں نے دیکھا اور لڑکیوں سے میری جب ملاقات ہوئی تو ان کو مجھ سے ہمت ملی، مجھے ان سے ہمت ملی، ایک ہماری ایک کمیونٹی ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے سے جب شیئر کرتے ہیں، میں ان کو اپنی باتیں بتاتی ہوں، وہ مجھے بتاتی ہیں، جیسے میں نے پنجاب سائڈ پہ دیکھا، میں آگے اور بھی گئی تو اور بھی باجی کے پیشنٹ لڑکیوں کو جب دیکھا، لڑکوں کو دیکھا تو پتہ چلا پورے گیلن پوری جلی ہوئی تھی، تو ان سے دیکھ کر جو ہے مجھے اور ہوا کہ ہوتا ہے نا، ان کو وہ یقیناً مجھے دیکھ کر انہوں نے ہمت حاصل کی ہوگی کہ ان کی حالت اتنی ہے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی، اس طرح میں نے ان سے بہت ہمت حاصل کی، اور مسرت باجی ہمیں سمجھاتی رہی کہ آگے بڑھنا ہے، اور کسی پر جو ہے مطلب سب سے بیسٹ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں خود مختار بنایا، انہوں نے اس چیز پہ سپورٹ کی کہ ہم نا بوجھ نہ بنے، نہ صرف علاج کروایا بلکہ اپنے پاؤں پر بھی انہوں نے کھڑا کروایا ہمیں۔ تو کنول جب آپ ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن پہنچی تو وہاں کیسا رہا، انٹریکشن کس سے ہوئی، کیا تھا؟ ایم ایم سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی، مسرت مصباح سے؟ این جی او وغیرہ کا بہت سے نام خراب ہے، تو میں ڈرتی تھی اور سوچ رہی تھی، ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جس طرح باجی سے جب میری ملاقات ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ میں ان کے قریب آئی ہوں، ان کے ساتھ میں نے ٹریولنگ کی، ان کے گھر پہ بھی میں رہی ہوں، میں نے ان کو جتنے قریب سے جانا بہتر سے بہتر پایا، اور پھر بہت ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جیسے جب وہ ٹریولنگ میں بھی اپنی کبھی نماز نہیں چھوڑتی، اور ایک چھوٹے سا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ڈیپلیکس سے واپس آ کر، لاہور میں جب ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ڈیپلیکس گئے، آفس سے واپس آ کر کھانے کا ٹائم تھا، تو ہم کھانا لے رہے تھے، تو خان صاحبہ کہتے ہیں کہ
یہ روٹی آپ نا پہلے لے لیں. تو ہمارے ساتھ صابرہ ہوتی وہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ نا پہلے یہ کھا لیں, ہم فریش دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ ختم کر لیں گی تو کیونکہ باجی آ کے پوچھیں گی, وہ رزق کو ضائع نہیں ہونے دیں گی, وہ پھر کھائیں گی. اگر آپ لوگ کھا لیں گے تو پھر میں باجی کو فریش روٹی بنا کے دے دوں گا, ورنہ وہ باسی ہی روٹی لیں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے ان سے اندازہ ہوا جو ایک لقمہ رزق کا ضائع نہیں ہونے دے سکتی. تو مطلب وہ کیسے این جی او غلط ہو سکتی ہے. اور اس این جی او میں ہم لوگ جب آتے ہیں ہر طرح کی ہماری بات ہم لوگ شیئر کرتے ہیں. جیسے سر وسیم ہمارے جو آئے ہیں, صحیح بتاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے ان سے اتنی شفقت ملی ہے, اور ہم نے کبھی بھی کوئی بات یہاں پر شیئر کی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بات ہماری ڈسکلوز ہوئی ہو, کہیں پر باہر نکلی ہو. تو ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں اور ہر طرح کی بات یہاں پر کر سکتے ہیں. اٹس ویری نائس, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. پتہ ہے کہتے بھی ہیں کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے انسان کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے. جی تو اگین بیکاز یو ور ان دیٹ فیز, تو پھر سب سے زیادہ تو معلوم اسی طرح ہوتا ہے ہمیں. بس یہی ساری چیزیں تھیں جو مجھے ان کے اور قریب تر لاتی رہی. میرا بس نہیں چلتا کہ میں کاش شاید ایک چھوٹا سا بھی کچھ کر سکوں اپنی این جی او کے لیے. انشاءاللہ ضرور, انشاءاللہ, آف کورس, کیوں نہیں, انشاءاللہ. تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا اور خود مختار بننا, یہ آپ کے لیے کتنا اہم تھا؟ یہ میرے لیے انتہائی ضروری تھا, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کوئی مجھ پر رحم کھائے, کوئی جو ہے مجھے ترسی والی نگاہوں سے دیکھے. وہ دیکھے تو میری ہمت کو دیکھے, طاقت کو دیکھے کہ میں کس طرح سے آگے پھر سے بڑھ کر خود مختار ہوں, کسی پر بوجھ نہیں ہوں, آگے اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوں. کیونکہ بوجھ اٹھانا تو آسان نہیں ہے نا, ایک نہ ایک ٹائم پہ تو سامنے والا تھک ہی جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے میرے لیے بہت ضروری تھا خود مختار بننا. ہر عورت کے لیے یہ ضروری ہے, ویری ٹرو, سب کے لیے. ہر عورت کے لیے بہت ضروری ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ سبق تو ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں اس وقت, سب سے بڑا. جب آپ نے ٹیکسٹائل میں آئی تھنک آپ کوالٹی ایشورنس اسسٹنٹ کے طور پہ ماشاء اللہ آپ نے کام کیا, تو اس نے کیسے آپ کی لائف میں تبدیلی آئی, کس طرح آئی, اور مطلب کتنا کانفیڈنس اس سے حاصل کیا ہوگا؟ وہ ایک نیا میرے تجربہ تھا. جب میں گئی ہوں تو مجھے بالکل ٹیکسٹائل کے بارے میں نہیں پتہ تھا, لیکن وہاں پہ جا کر میں نے بہت کچھ سیکھا اور اچھی پرفارمنس دی. پوری کوشش کرتی تھی کہ اپنا بیسٹ دوں. ہاں مجھے لگتا تھا ڈر آس پاس کے لوگ ہیں کہ دیکھیں گے, شروع میں تھوڑا سا فیل ہوا, لیکن پھر میں نے کہا کہ جب میں ہی ڈروں گی تو پھر آگے کیسے بڑھوں گی. تو میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا, ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی ہے, لیکن اب مجھے جتنا فیل کروں گی اس چیز کو تو پھر سامنے والا بھی شاید اسی نظر سے دیکھے گا. کانفیڈنٹلی اپنا کام کرتی رہی, اور شکر ہے کہ کچھ تھے لوگ ایسے بھی اچھے بھی تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو عجیب نگاہوں سے دیکھتے تھے, لیکن میں نے ان کی کبھی پرواہ نہیں کی اور اپنا فوکس اپنے کام پہ رکھا اور اپنا بیسٹ دیا. تو وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ویری نائس, ماشاء اللہ. تو کنول, آپ کو کیا لگتا ہے ایک عورت کی اصل خوبصورتی اور طاقت کیا ہے؟ ایک عورت کی خوبصورتی کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے, کانفیڈنٹ رہے, اپنے فیصلے کرنے کی خود مختار ہو, اپنے فیصلے کرنے کی طاقت رکھتی ہو, اپنے اولاد کو اچھی تربیت دے. ٹھیک ہے میرے ساتھ جو ہوا, لیکن اب میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے اولاد کو ایسی تربیت دوں, اور الحمدللہ میں نے ان کو پڑھایا لکھایا, ایسی تربیت دے رہی ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کریں. خاص کر میرا بیٹا, میں نے اس کو بہت اچھی تربیت دی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا. تو تمام عورتوں کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال کریں, اور یقیناً یہ ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہیں تو اچھی تربیت کریں, اور دوسرا یہ کہ کسی کی محتاج نہ ہو, انڈیپینڈنٹ رہیں. تو آپ کی اصل طاقت کیا لگتی ہے؟ اصل طاقت میری فیملی ہے, اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا ساتھ ہے, مسرت باجی کا اگر میں کہوں تو جیسے ایک تو میری پیدا کرنے والی ماں ہے, لیکن اس کے بعد جب میں دیکھتی ہوں کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے تو میں مسرت باجی سے ڈسکس کرتی ہوں. وہ میری مینٹور ہیں, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہر طرح سے. تو
میرے بچے بھی میری طاقت ہیں. کنول آپ کیا چاہتی ہیں کہ لوگ ایسڈ اٹیک سروائیورس کو کس نظر سے دیکھیں؟ ٹھیک ہے وہ ان کو زخموں کو نہ دیکھیں جو ہو گیا ہے. ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں ایک بار تو پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، برابر والے کو بتاتے ہیں وہ دیکھو ان کا اس طرح، تو ہم لوگ وہاں پہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان سے ہو جاتے ہیں. کبھی جیسے شروع میں مجھے یاد ہے کہ جب میں پورا ابایا کر کے نکلا کرتی تھی، لیکن ڈیپلکس اسمائل اگین نے باجی نے ہمیں بہت کانفیڈنٹ دیا، حوصلہ دیا کہ آج میں اس طرح سے ہوں، اس طرح نکلتی ہوں، میں نہیں کرتی پرواہ. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب میں اسٹارٹ کیا نکلنا تو کوئی پلٹ کے دیکھتا، پھر دوسرے کو بتاتے تو میں دوپٹہ سر پہ لے لی تھی، پھر اس کے بعد میں آہستہ 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 منہ چھپا لیتی تھی تقریباً. تو یہ چیزیں پریشان کرتی تھیں. تو اس طرح سے نہ دیکھیں، ترسوئی نگاہ سے نہ دیکھیں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کو مسکراہٹ دیں. ایسی نظروں سے نہ دیکھیں کہ ان کی ہمت پست ہو جائے، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنی ہمت کر کے وہ نکلی ہیں باہر. صحیح بات ہے. تو آپ کی وہ نظریں جو ہیں ان کی ہمت پست کر سکتی ہیں. تو آپ ان کی کانفیڈنس کو دیکھیں، ان کی ہمت کو دیکھیں، نہ کہ ان کے زخموں کو، یا کوئی ڈسیبلٹی ہے تو اس کو اگنور کریں. دیٹس ویری ٹرو. کنول، تو آپ ان تمام عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے شروع میں جب میرے ساتھ ہوا تھا تو میں سوچتی تھی کہ بس یہاں زندگی ختم ہے، میں سوسائڈل ہو گئی تھی، لیکن شکر ہے اللہ نے حرام موت سے بچایا. اور ان سے میں یہی کہوں گی کہ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ کریں اور کوشش کریں کہ جیسے ہی حالات آپ کے بہتر ہوں، آپ کی جب ہمت جمع ہو تو اپنے آپ کو خود مختار بنائیں. تعلیم حاصل کریں، تعلیم بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہی جو ہے آگے ایک شعور بھی ملتا ہے اس سے، اور پھر آگے آپ کو خود مختاری میں وہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا بہت ضروری ہے کہ کسی کا ساتھ دیں، نہ کہ کسی پر بوجھ بنے، اور اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں. اگر کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو بالکل آگے اپنے جو قریب کے لوگ ہیں ان سے شیئر کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ اب تو ظاہر ہے ڈولی اٹھی ہے تو پھر اس کے ڈولی گئی ہے آپ کی تو اس کے بعد پھر مرنے کے بعد ہی آپ نے آنا ہے. بہت سے ماں باپ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا کہتے ہیں، لیکن اتنا ظلم نہ سہیں کہ آگے پھر پانی سر سے اونچا ہو جائے اور پھر پچھتاوا رہ جائے. تو فیصلہ لیں اور ظلم نہ سہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ کنول، آپ نے اتنی اچھی باتیں ہمیں آج بتائیں اور کہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آگے اپنی بات پہنچا سکوں. کنول، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پریزنٹ ہے آپ کے لیے ای ایف یو لائف کی طرف سے، جنہوں نے ہماری سیریز کو اس وقت اسپانسر کیا ہوا ہے. آپ کی محبت کا بہت شکریہ.